اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے پر نہ ہو۔ اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 تھی جس کو میں نے تلاوت فرمائی۔ ایک اور آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنا رزق کاندھوں پر اٹھائے نہیں چلتے، ان کا رزق تو اللہ دیتا ہے اور وہی سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کیا زمین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوق ہے کیا اپنا رزق کاندھوں پر اٹھائے پھرتی ہے؟ ان کو تو اللہ عز و جل دیتے ہیں رزق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں قرآن کریم میں اتنی کلیئر بات کہی ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ عز و جل کا ہے، اور اللہ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کا انتظام کر دیا ہے، اور زمین میں اتنی طاقت اور اتنی وسعت پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کر چکے ہیں۔ زمین اتنا رزق اگلتی ہے، اتنا رزق پیدا کرتی ہے جتنی کہ اللہ نے مخلوق بنائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی عارضی نظام کے لوگ جو نظام چلاتے ہیں، قیمتوں کے چڑھاؤ اتار کرنے والے جو سرمایہ دار ہیں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وافر رزق جب آ جاتا ہے ان کے گوداموں میں یا مارکیٹ میں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ لاکھوں ڈالر دے کے وہ رزق کو ضائع کراتے ہیں تاکہ قیمتیں کم نہ ہو جائیں وافر رزق کی طرف سے۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہ رزق کو اس طرح سے ضائع کراتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فوڈ کارپوریشن کے گودام ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنا رزق وافر میں پڑا ہوتا ہے کہ یہ رزق کا جب حساب دیتے ہیں کارپوریشن والے تو کہتے ہیں کہ اتنے ہزار ٹن، اتنے ٹن چوہے کھا گئے۔ تو دنیا کے لوگوں کو یہ تو منظور ہے کہ چوہوں کو کھلا دے رزق، اور رزق کو جلا دے یا کچھ کر دے، لیکن اللہ کی مخلوق کو وہ رزق نہیں پہنچائے اپنی ذاتی مفاد کے لیے۔ اب جہاں تک رہی بات اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ایک اور ذریعہ عوام تک رزق پہنچانے کا جو نا ایک اور ذریعہ یہ بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم میں لوگوں کو برابر نہیں رکھا ہے۔ رزق کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے تو کسی کو کم دیتا ہے۔ اللہ رزق ان کو زیادہ دیتا ہے کہ ان کی جو ہے نا صلاحیت اور ان کے ظرف کے اعتبار سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسنہ دیتا ہے۔ اور جو لوگ جو ہے نا رزق حسنہ پاتے ہیں، اور تو ان میں سے کچھ لوگ نیت کی خرابی پا کے کچھ لوگ رزق کو روک لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں تک جو ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے ان کو اس ساتھ میں یہ ذمہ داری بھی دیا ہے کہ ان کے ماتحتین اور ان کے اقرباء اور پڑوسیوں کا خیال رکھے، اور وہ یتیم نادار بیواؤں کا اور غریب غربا کا تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری ان پہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو وہ زیادہ رزق دیا ہے۔
لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو رزق کو روک لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک نہیں پہنچاتے. یہ خود اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ آنے والی نسلوں کے اپنے آپ کو ودھاتا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے نا رازق سمجھ کے ان کے لیے رزق اٹھا کے رکھنے جاتے ہیں. اگرچہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ جس طرح ہم نے تم کو رزق دیا ہے تمہاری اولاد کو بھی دیں گے، لیکن یہ پھر بھی رزق کو روک لیتے ہیں لالچ کی وجہ سے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندے جو لوگوں تک رزق پہنچا بھی دیتے ہیں. اور زیادہ کر کے لوگ آج کے زمانے میں اب یہی تصور میں بیٹھے ہیں کہ اب جو مل گیا بس مل گیا، اس کو اب یہ جما کے رکھنا ہے اور آنے والی نسلوں کو ہمارے کو جو ان کے لیے اٹھا کے رکھنا ہے، ان کے لیے جما کے رکھنا ہے. لیکن ایسا ان کا خیال فضول ہے، یہ غیر توکل ہے. توکل میں تو انسان جو ہے نا پرندوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے آج کل، کہ اللہ تعالیٰ جب پرندے رات کو جو ہے نا اپنے گھونسلوں کو واپس ہوتے ان کی چونچوں میں کوئی دانہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. وہ کل کے اوپر توکل ہوتا ہے ان کا. کل صبح ہوگی اور کل ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ ہم کو رزق دے گا. اللہ نے رزق جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، سب مخلوق کے لیے اللہ نے رزق پیدا کیا ہے. اب آپ دیکھیے، اللہ نے کان پیدا کیے، اللہ نے کان کے لیے رزق پیدا کیا. ناک پیدا کی، ناک کے لیے رزق پیدا کیا. آنکھ پیدا کی، آنکھ کے لیے رزق پیدا کیا. زبان پیدا کی، زبان کے لیے رزق پیدا کیا. عقل دی، عقل کے لیے رزق پیدا کیا. اب اس کو دیکھیے آپ، کان کے لیے جو رزق پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک اچھی آواز ہے، وہ کان کا رزق ہے. اچھی خوشبو ہے جو ناک کا رزق ہے. اچھا نظارہ ہے قدرت کا، وہ آنکھ کا رزق ہے. اچھا ذائقہ ہے جو زبان کا رزق ہے. حکمت ہے جو عقل کا رزق ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے رزق پیدا کیا ہے اور وہ رزاق متین ہے. وہ رزق ہر کسی کو دیتا ہے اور وہ خیر الرازقین ہے. پھر اس کے اوپر وہ رحمان ہے. رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو رزق دیتا ہے تو فرعون کو بھی دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس نے رزق دیا تو نمرود کو بھی رزق دیا. ایسا نہیں کہ جو اللہ کا اپنا بندہ ہو اسی کو رزق دے اور جو اس کے خلاف ہو اس کو رزق نہ دے. یہ رحمانیت کا تقاضا نہیں ہے. وہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے. ہر کسی کے لیے اس کے پاس رزق کے معاملات ہے، رزق کا بندوبست ہے. اس نے کہا ہے جب تک جیو میں تم کو رزق دیتا رہوں گا، چاہے کوئی بھی ہو. ذات واجب نے یہ فرمایا کہ ہم رزق کی تقسیم میں تو سب کو برابر نہیں رکھے ہیں، کسی کو زیادہ دیا تو کسی کو کم دیا ہے، لیکن رزق کے استعمال میں تو سب برابر ہے. یعنی کوئی امیر کا پیٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہو اور کوئی غریب کا پیٹ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ وہ بہت چھوٹا کھاتا ہو. رزق کے یعنی اتنا ہی کھاتے ہیں لوگ جتنا ان کے پیٹ کو لگتا ہے. رزق کی استعمال میں تو اللہ نے سب کو برابر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بس ذمہ داری دے دی ہے کہ لوگوں تک رزق پہنچا دو. جو نا اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ رزق دیا ہے ان کو واسطہ بنایا ہے تاکہ اپنے فضل ان کے اوپر اپنا فضل ان کے اوپر فضل کیا جائے. اور جو لوگوں تک اللہ کا دیا ہوا رزق پہنچا دیتے ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل عظیم سے اور رزق دیتا ہے اور ان کے اوپر اللہ اپنا فضل رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رزق کے ڈسٹریبیوشن کے بارے میں دیکھیے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جو 11 کلومیٹر طویل ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اگر رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے سونا دے دیتے تو میں 3 دن میں اس کو تقسیم کر دیتا. صرف اتنا رکھ لیتا تھا جتنا کہ
میرے اوپر قرضہ ہو. وہ بھی قرضہ کس کے لیے لیتے تھے رسول اللہ؟ لوگوں کی تکلیفوں کو، لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے قرضہ لے کے ان کی حاجتوں کو پورا کرتے تھے. تو بس اتنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ امت سارا کا سارا سونا بانٹ جاتا. اور امت کو یہی سیکھ دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تم تک جو رزق پہنچایا گیا ہے زیادہ وافر میں، یہ تمہاری اپنی ضرورت جتنی بھی ہے، تمہاری اولاد کی، تمہاری عیال کی، اتنا رکھتے ہوئے باقی رزق یہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا دینے کا ہے. تمہارے اوپر ذمہ داری دی ہے اس نے. باقی وہ سب رزق، باقی وہ سب مال دوسروں کا ہے، یہ پہنچانا ہمارا کام ہے. اب حد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو دوسری مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے، وہ تو اپنے ذمہ داریاں پورے کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام سمندر کے پاس بیٹھے تھے. تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک چونٹی منہ میں دانہ لے کے آئی اور ایک مینڈک کنارے پہ تھا. وہ جو ہے نا دیکھے کہ وہ مینڈک جو ہے نا وہ چونٹی کے کو اپنے منہ میں لے لیا. تو وہ سمجھے کہ شاید یہ مینڈک اس کی غذا ہے تھی، کھا لیا. لیکن دیکھا انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مینڈک پھر باہر آیا اور وہ چونٹی اس کے منہ میں سے نکلی، مگر اس مرتبہ اس کے منہ میں دانہ نہیں تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ہر جانور سے بات کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا چونٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ چونٹی نے فرمایا اے نبی اللہ نے جو ہے نا میرے اوپر ذمہ داری، میرے پہ اور مینڈک پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کی مخلوق جو سمندر کے اندر ہے اس تک رزق پہنچائے. میں اپنے منہ میں رزق لی، مینڈک کے منہ میں گئی. مینڈک ایک پتھر کے پاس جو سمندر کی تہہ میں، وہ پتھر کے پاس گیا جس میں ایک سوراخ ہے. وہ سوراخ میں جو ہے نا میں کے قریب جا کے وہ منہ کھولا اور میں سوراخ کے اندر چلی گئی، اور جو کیڑے اندھے کیڑے تھے وہاں پہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھے وہاں پہ، ان تک میں نے رزق پہنچایا. پھر مینڈک سوراخ کے باہر آئی، مینڈک کے منہ میں بیٹھ کے میں باہر آ گئی. اب اندازہ کریے کہ اللہ تعالیٰ کیسا جو نا رزق پہنچاتا ہے لوگوں تک، کیسا اس کا انتظام کیا ہے. چرند پرند درند کوئی بھی اللہ کی جو نا ذمہ داری جو دی گئی ہے ان سے غافل نہیں ہے سوائے ہم لوگوں کے. ہم لوگ جو اشرف المخلوقات کہلائے جا سکتے ہیں، اگرچہ کہ ہے نہیں، کہلائے جا سکتے ہیں. ہم آدمی ہیں، آدمی سے اشرف المخلوقات ہو سکتے ہیں اپنی ہی اعمال کے ذریعے، جو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ میں سے اکثر الناس اپنے ذمہ داریوں سے غافل ہے، اور جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس حیات میں، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن ہم پورا وقت رزق کے پیچھے، اس کو حصول کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اللہ، اس کے حبیب اور اس کے معاملات کو بھول کے بیٹھے ہیں. اللہ، اس کے رسول کے حرام کردہ چیزوں کو بھی ہم بھول کے بیٹھے ہیں. رزق کمانے میں ہم نہ حرام کا حساب کرنے لگے ہیں آج کل، نہ حلال کا. دیکھو میرے بھائی، یہ رزق جتنا تمہاری ضرورت کا ہے اتنا ضروری ہے، اس کی اتنی یعنی اس کی اتنی قدر ہونی چاہیے. لیکن جب ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ لوگوں کا حق ہے ان تک پہنچا دو. اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو ایک تو تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 75. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس میں ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک ہوتا ہے آزاد انسان اور ایک ہوتا ہے غلام. غلام کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوتی، آزاد انسان کے پاس قدرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب جس کو رزق دیتا ہے، جو آزادی سے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اس کو بانٹ دیتا ہے، رات کو چھپا کر دیتا ہے، دن کو دکھا کر دیتا ہے، وہ رزق کا حصہ پا کر وہ ایک آزاد انسان کی طرح رزق بانٹ دیتا ہے لوگوں میں. اور ایک ہوتا ہے غلام، جس کے پاس، غلام کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، جو رزق روک لیتے ہیں، جس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوتی ہے، وہ غلام کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی کو رزق بانٹتے نہیں، رزق روک لیتے ہیں. مثال اللہ کی نظر میں جو رزق روک کے بیٹھے ہیں
جو لوگوں کا رزق دبا کے بیٹھے ہیں، دوسروں کا رزق اللہ کی مخلوق کا وہ غلام کی طرح ہے۔ اللہ نے قرآن میں مثل دے دی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، سورہ نحل آیت نمبر 75۔ اس پہ جا کے اس کو اسٹڈی کریے آپ کہ اللہ نے کیا مثال دی ہے۔ اب دیکھیے صاحب، اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا اپنا جو معاملہ ہے رزق کے معاملے میں اور تمام کئی معاملات میں قرآن میں کھلا حکم کر دیا ہے۔ اب رہی بات یہ ہے، یہ ہم لوگوں کی جو ہے نا غلامی کی عادت ہے یا غلام ہے ہم لوگ، جس طرح سے ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، رزق پہ جو ہے نا کلی مار کے بیٹھے ہیں، اس کا وبال بھی ہے۔ رزق حلال ہو تو بھی مشکل ہے، حرام ہو تو بھی مشکل ہے۔ حرام ہو تو عذاب بھگتنا ہے، حلال روک کے رکھے ہیں تو پھر حساب دینا ہے۔ یہ دونوں ہی صورتوں میں بچنے والے نہیں۔ ایک تو جو نا زندگی بھر چوکی داری کرتے ہیں، نہ پیٹ کو کھاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا حکم بجا لاتے ہیں، اور دوسرا پھر خبر میں بھی نہیں لے جا سکتے، پھر اس کا عذاب بھی تو بھگتنا ہے۔ 2 کلو گردن میں وزن ڈال کے پھر نہیں سکتے، اب سوچ لو کہ لاکھوں کروڑوں کی نوٹوں کا وزن کیسا گردن میں ڈالیں گے، جس کو اللہ توق بنا دے گا۔ لاکھوں بے شمار ایکڑ زمینوں کا وزن کیسا اپنے گردن میں ڈال سکو گے، جس کی پراپرٹی بنا کے بیٹھتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا۔ ابھی اپنے بندے کی عقل ہے، جبکہ عقل کی غذا اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، عقل کا رزق حکمت ہے، لیکن لوگ حکمت کا کوئی عقل کا ہی استعمال نہیں کرتا تو حکمت کہاں سے آئے گی۔ اب رہی بات، یہ تو زندگی میں زندہ رہنے والوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا رزق کا یہ حساب کتاب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے ذرا غور سے، والذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور پھر دوران ہجرت مار دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو اللہ ان کو رزق حسن دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب بتائیے صاحب، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہجرت، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ سب سے پہلے تو میں ہجرت آپ کو کرنے کے بارے میں ایک چیز کلیئر کر دوں۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ایک گھر سے دوسرے گھر کو جانا نہیں ہے، یہاں پہ ایک جو ہے نا ملک سے دوسرے ملک کو جانا نہیں ہے۔ ہجرت یہاں پہ صرف بیٹھی جگہ کرنے والی ہجرت ہے، یہ جو اللہ کے راستے میں ہوتی ہے۔ یہ وہ ہجرت ہے جو انسان بیٹھے بیٹھے ایک دن سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں قبیحہ خیالات سے نکل کے اللہ کے راستے پہ چلے جاؤں، اللہ ہی کی توفیق سے وہ یہ راستے پہ آنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے قبیحات سے نکل کے، گندگی سے نکل کے اللہ کے راستے کی طرف آنا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایک ہی جگہ بیٹھ کے، یہاں نہ زمان کی فکر ہے نہ مکان کی فکر ہے۔ یہ ہجرت نہ زمان کی ہے نہ مکان کی ہے، بس انسان کو اتنا ہے کہ گناہوں کی زندگی سے نکل کے نور کی طرف آنا ہے، ظلمات سے نکل کے نور کی طرف آنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان کا دوست ہے جو ظلمات گناہوں سے نکل کے نور کی طرف آ جاتے ہیں، جو
باطل سے نکل کے حق کی طرف آ جاتے ہیں، گندگی سے نکل کے پاکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ بھی دوست ہے، اور انہی کو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے کہلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایسے لوگ جو دوران ہجرت مار دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں مر جاتے ہیں، تو یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد رزق حسن کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب لوگوں کے پاس تو خالی زندگی میں حیات میں رزق کا تصور ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ کلیئر فرماتے ہیں کہ موت کے بعد، شہادت کے بعد یا موت کے بعد اللہ تعالیٰ رزق دیں گے کیسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہیں ہے جو یہ بولتے ہیں کہ بھئی اللہ کے لوگ بولتے بیٹھتے ہیں اکثر لوگ کہ موت کے بعد تو انسان وہ ہو جاتا ہے، وہ تو بکنا ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ بکنا ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے پہ نہیں آتے ہیں، ظلمات کی زندگی میں گزار دیتے ہیں، شرک کفر میں اور بدتمیزیوں میں اور اللہ کے رسول کی بے حرمتیوں میں، اولیاء اللہ کی بے حرمتیوں میں۔ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، وہ ہلاک ہوتے ہیں جو اللہ کے راستوں پہ نہیں آتے ہیں، اللہ کی شریعت پہ کامل نہیں چلتے ہیں، جو رسول اللہ کی شریعت مطہرہ کو نہیں اپناتے ہیں، اللہ کے حرام کو حرام، اللہ کے حلال کو حلال جان کے اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ ویسے لوگوں کے بارے میں کچھ اور بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ویسے لوگ بھی نہیں مرتے، ویسے لوگ بھی نہیں ختم ہوتے ہیں صفحہ ہستی سے، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا فرمایا کہ انسان کو جو جیسے اعمال کرتا ہے زندگی میں، برزخ میں اس کو وہیں پہنچا دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اپنے اعمال کے حساب سے زندہ رہتے ہوئے بھگتتے رہتے ہیں۔ اور یہ تو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے، جو رزق پاتے ہیں، رزق حسنہ پاتے ہیں، اور وہ جو رزق حسن پا کے جو زندگی میں لوگوں کو بانٹتے پھرتا تھا، رات کو اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، وہاں پہ بھی جب یہ زندگی موت کا مزہ چکھنے کے بعد جب دوسرے مرحلے میں جائے گا، وہاں پہ بھی یہ وہی کام کرے گا، لوگوں کو رزق حسن پا کے لوگوں کو بانٹا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیات میں کلیئرلی فرما دیا، تو اگر کوئی انکار کرتا ہے اللہ کی آیت کا تو وہ تو بس ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، میں تو کچھ نہیں کہتا، لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقهم اللہ رزقا حسنا واللہ ان اللہ ہوا خیر الرازقین۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ ان کی روحوں کو چڑیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہاں رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ابے یار روحوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ نفسوں کی بات ہو رہی، کیونکہ موت نفس کو آتی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کلو روح ذائقۃ الموت نہیں ہے یہاں پہ۔ جو روحوں کا ذکر کرتے ہیں لوگ، ان کی ارواح جو نا چھڑیوں میں ہے، وہ فلانا میں نہیں، یہاں پہ نفسوں کی موت کا ذکر ہو رہا ہے، اور نفسوں کو ہی موت کا مزہ چکھ رہا ہے، روحوں کو نہیں، جسموں کو نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ عز و جل سورہ جو ہے نا، کون سا سورہ ہے وہ، سورہ آل عمران کی جو ہے نا ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، وَلَا تُحَسْبِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، نہ گمان کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔ اب وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی، اس آیت جو سورہ حج کی تھی، وہ آیت جو میں نے بھی پڑھی ہے، جس میں رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ سورہ حج کی آیت نمبر 58 ہے۔
وہ آیت وہاں جا کے دیکھ لیجئے آپ، ایگزیکٹلی ترجمہ کریے. ہاجرو کا مطلب ہجرت، اس کا دوسرا ترجمہ نہیں ہوتا. دوسرا جو نا ترجمے جو لوگ کرتے ہیں وہ ہاجرو کا مطلب ہجرت کرنے والا ہی ہوتا ہے. وہی ترجمہ مطلب لیتے ہوئے آپ جو نا ہجرت کو جس طرح میں نے بتایا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کے بس اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا ہے، اللہ کی اپنی تھنکنگ کو، اپنا جو ہے نا سوچنے کا انداز، اپنے طریقہ زندگی کو تھوڑا سا بدلنا ہے کہ فوکس ہم نے زندگی میں اللہ کی طرف کر دینا ہے، توکل اللہ پہ رکھنا ہے، رزق کا فکر اللہ کی جو نا ذمہ داری میں ہے، یہ سوچ کے جتنی ضرورت رزق کو حاصل کرنے کے لیے، جتنی جہد کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اولیاء اللہ نے بتایا ہے، اس طریقے پہ اپنی زندگی کو لاتے ہوئے اور جو مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ مقصد کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے رزق کی تیاری کرو، رزق حسنہ پانے کی تیاری کرو، اپنی فکر تبدیل کرو. زیادہ کچھ نہیں ہے بھائی، اللہ کا حلال تمہارے ہر انسان کے، تمہارے میرے مسلمانوں کے لیے ہر انسان کے لیے بہتر ہے جو وہی حلال ہے. جو انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، نقصان دہ ہے، وہی حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، شراب حرام ہے ہمارے پاس. شراب حرام اس لیے ہے کہ انسان شراب جب پیتا ہے تو اس کے پھیپھڑے، اس کا جگر خراب ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے ہوش بھی گنوا دیتا ہے. دونوں ہی طرف سے انسان کو نقصان ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شراب پینے والوں کا انجام پوری دنیا جانتی ہے. تو دیکھو، جس میں نقصان ہے وہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے، اور جس میں تم کو بھلا ہے، تمہارا فائدہ ہے، جس میں جیسا دودھ اللہ نے حلال کیا ہے، دودھ سے انسان کو قوت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، وہ تمہارے لیے حلال کیا ہے. اب ہر چیز کی جو نا میں حرام حلال کے بارے میں اگر میں بتاتے بڑھوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. ویسے ہی ابھی بھی بہت لوگوں کے لیے یہ زیادہ لمبی ہے، لیکن جو ضروری ہے وہ میں اب اور کچھ نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کم تو نہیں کر سکتا تھا. بہت سارے چیزوں کو میں نے نہیں کہا ہے اس میں، کیونکہ لمبی ہو جانے کی وجہ سے جو ہے نا میں شارٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں تو اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں. تو میرے بھائیوں، رزق کے لیے اتنے پریشان مت ہوا کرو، توکل رکھو اللہ کی ذات پہ. رزق انسان کو ویسے ہی حضرت علی فرماتے ہیں کہ رزق انسان کو ویسے ہی ڈھونڈتے آتا ہے جس طرح انسان کو ڈھونڈتے ہوئے موت آتی ہے. تو بس آپ فکر اور پریشانی مت کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اللہ کی طرف ہجرت کر لو. یہی زندگی میں یہی تمہارے لیے بہترین ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.